ہر مسلمان جو ہے دعائیں تو بے شمار مانگتے ہیں اور 5 وقت نماز بھی مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مانگتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو نا یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی دعائیں پوری نہیں ہو رہی، حالانکہ ہر دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائی جاتی ہے، عرش معلیٰ تک، جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا فرش، اپنا تخت لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں ہر بندے کی. لیکن اس میں کچھ ایک تو طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی نا کچھ خاص مخصوص گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، جس کے لیے میرے چینل کے اوپر ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں میں پروگرام کرتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے. اوبویسلی ہر دعا تو قبولیت کے لیے جاتی ہے، لیکن کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو کہ آپ منہ سے نکالیں اور وہ فوراً پوری ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے کچھ مخصوص ٹائمنگز بھی ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی بڑی قربت میں ہوتے ہیں، اور یہ چینج ہوتے رہتے ہیں ہر مہینے. کچھ مخصوص زوڈک سائنز ہوتے ہیں، کچھ مخصوص نام ہوتے ہیں، کچھ مخصوص بندے ہوتے ہیں اللہ کے جو کہ خاص منظور نظر ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر لیں جو کہ کسی کی بھلائی کا ہو، کسی کے بارے میں کوئی اچھی سوچ رکھ لیں، کسی کے دل میں کوئی اچھا گمان رکھ لیں، یا کوئی ذہن میں نیکی رکھ لیں کہ ہم نے یہ مقصد پورا کرنا ہے، یا وہ اپنی زندگی میں کچھ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی ظاہری طور پہ نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کو ان کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی ادا پسند ہوتی ہے جس وجہ سے وہ کسی کو دعا دیں، یا اپنے لیے دعا کریں یا اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، کسی کے لیے دعا کریں، تو وہ دعا ان کی فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہے. اور کیونکہ ہم عمومی طور کے اوپر خطا کار انسان ہیں، تو ہم کئی اوقات جو ہیں اس طرح کے اللہ کے مخصوص بندوں کو کالی زبان سے بھی پکار رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے بولا تو فوراً پورا ہو گیا. دیکھیں میں نکلا ہوں تو آپ نے کہا تھا کہ احتیاط کرنا، تمہیں یہ لگ نہ جائے چوٹ، تو میں نکلا ہوں تو لگ گیا. تو کئی لوگ جو ہے وہ اس کو پھر غلط گمانی کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہر مہینے، ہر گزرتے دن، ہر ہفتے بہت سارے ایسی زوڈک سائنز اور پلانٹری کمبینیشنز بنتی ہیں کہ جو کہ ستاروں کے طور کے اوپر، دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے، اور اسپیشلی طور کے اوپر کچھ ناموں کے اوپر خصوصی عطا کر جاتی ہے. اب اسی ویڈیو میں ہم لوگ پورے منتھ آف اگست میں ان زوڈک سائنز کو اور ان ناموں کے الفابیٹس کو دیکھیں گے کہ جن کے اوپر خصوصی عطا اور کرم نظر آتی ہے. ان کے ستاروں کی پلانٹری کمبینیشنز کچھ اس طرح کی بن رہی ہے کہ ان کے دل میں خوشگمانی ہے، ان کے دل میں اللہ کے طرف ایک توکل ہے، اللہ کے ساتھ ایک رغبت ہے، اٹیچمنٹ ہے، بانڈنگ ہے، اور اسی اعتبار سے وہ کوئی بھی دعا مانگ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو لازمی طور کے اوپر اسی مہینے میں وہ پوری کروا دے گا. یا آپ کسی کے بارے میں بھی دعا مانگ رہے ہوں گے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کروا دے گا. اس اعتبار سے اگر ہم لوگ ابتدا کریں بروج کی، تو اس میں جو سب سے پہلا برج آتا ہے یہ برج بنتا ہے جیمنائی، برج جوزا. برج جوزا والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور عطا نظر آتی ہے کہ منتھ آف اگست میں ان کے ذہن کے گھر میں لوگوں کے ساتھ اپنائیت، محبت، شفقت، دریا دلی، فلاحی کاموں کی طرف انوالو رہنا، اور بہت سارے ایسے کام کرتے رہنا، سوچتے رہنا جس سے انسانیت کی بھلائی ہو، ارد گرد کے معاشرے میں کچھ اچھا پانا ہے. اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی کرم بھی رہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ان کے اندر اسپرچویلٹی بہت زیادہ انہینسڈ ہوگی. ان کو اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں، ان کے دل میں، ان کے سوچوں میں کچھ اس طرح کے ارادے ایک دم سے اللہ تعالیٰ ان کے وہم میں، گمان میں ڈال دے گا کہ جس سے ان کو اچانک سے کچھ اس طرح کی الہامی کیفیت آنا شروع ہوگی کہ یہ کسی کو کسی چیز سے روک رہے ہیں تو اس کو رک جانا چاہیے، اگر کسی کو دعا دے رہے ہیں تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ان کا یہ کام پورا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ سچے خواب آنے کی انڈیکیشنز بھی ہے کہ ان کو جہاں پہ دعاؤں کی قبولیت ہے وہیں پہ کچھ سچے خواب بھی آ سکتے ہیں. تو جو خواب آ رہے ہیں ان کو بھی یہ جو اچھے خواب ہیں اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا سمجھیں، اور اس جو خواب ہے اس کو کسی اچھے علمی شخص سے تعبیر پوچھ کے اس کے اوپر پھر عمل پیرا بھی ہو جائیں. یا کوئی ایسے لوگ جو کہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور آپ کی فیملی میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا زوڈک سائن جیمنائی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو لازمی طور پہ اپنے لیے دعا کا بولیں. آپ کا کوئی بھی مسئلہ رکا ہوا ہے، کوئی پھنسا ہوا ہے، تو دعا جو ہے ان کے منہ سے نکلی ہوئی وہ عرش ہلائے گی اور عرش معلیٰ تک پہنچ جائے گی، تو وہ لازمی طور پہ دعا آپ کو لگ جائے گی. اب اس میں نیکسٹ زوڈک سائن کی بات کی جائے تو جو اگلا زوڈک سائن آتا ہے یہ آئے گا کینسر، برج سرطان. کینسرینز والے جو لوگ ہیں یہ ویسے ہی بڑے معصوم ہوتے ہیں، بھولے ہوتے ہیں، احساس اور جذبہ جو ہے وہ ان کے دل میں بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اور اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ ان کو غلط جو ہے وہ گمان کر لیتے ہیں، لوگ ان کو مس پرسیپٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی صحیح طور کے اوپر جو دل کی صفائی ہے وہ سم ٹائمز نہیں نظر آ رہی ہوتی.
یا اگر نظر بھی آ رہی ہوتی ہے تو لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ چلاکی ہوشیاری نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ مٹیریلسٹک چیزیں نہیں ہوتی جو کہ یہ دوسروں کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، کہ جیسے کہ آپ نے صرف کسی کو فون یا میسج یا کال اس ٹائم پہ کرنا ہے جب آپ کا اپنا کام ہے، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، یہ ہر شخص کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم کنیکٹ رہتے ہیں، احساس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ذمہ داری لگائی جائے اس ذمہ داری کو بہت اچھے انداز میں پورا کر لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوگی منتھ آف اگست میں کہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کی متعدد گھڑیاں آئیں گی، اور یہ اپنے لیے دعائیں مانگے، اپنے لیے تو خیر یہ مانگتے بھی نہیں ہیں، جو ان کی نیچر ہے، یہ ہر اس شخص کے ساتھ مانگتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے بے شمار ٹائمنگز ہیں، اور یہ کسی کو بھی دعا دے رہے ہیں تو وہ دعا فوراً لگ جائے گی۔ تو یہ ہمارے پاس ہے سیکنڈ زوڈک سائن۔ اب اس میں تھرڈ زوڈک سائن کی بات کی جائے تو جو تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے یہ بھی راجے کا لبرا برج میزان۔ لیبرنتھ والوں کا مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانر جو ہے، اس نے آن اینڈ آف بہت اچھی کمبینیشن کے ساتھ اپنے نصیب کے گھر میں، روحانیت کے گھر میں، اسپریچولیٹی کے ہاؤس میں جوپٹر کے ساتھ کمبینیشن بنانا ہے کنجنکشن کی شکل میں۔ تو یہ چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی رغبت جو ہے ایک تو توکل کی صورت میں اللہ کے اوپر بہت زیادہ ہوگی، توکل کی شکل میں، پھر اس کے بعد روحانیت کی شکل میں، مراقبے کی شکل میں، اسپریچولیٹی کی شکل میں، اور یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر کسی روحانی سفر کی طرف بھی مائل نظر آئیں گے، روحانی سفر کر سکتے ہیں، اسپریچولی طور کے اوپر انکلائنڈ ہوں گے، اور پھر کیونکہ ان کے مذہب کا، روحانیت کا ہاؤس بہت ایکٹیویٹڈ ہے تو وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی بھی دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے خاص عطا ان کے اوپر نظر آتی ہے کہ یہ کوئی بھی دعا اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یا پھر کسی کے لیے بھی دعا دے دیں اس کو، تو اس کی دعا فوراً جو ہے وہ لگے گی۔ تو لیبرنتھ والوں کے اوپر بھی یہ بہت عطا نظر آتی ہے کہ ان کا بھی منتھ آف اگست دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے۔ اب اس میں چوتھے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو جو چوتھا زوڈک سائن ہوگا یہ بھی آ جاتا ہے سیجیٹیریس برجکوس۔ سیجیٹیرینس والے جو لوگ ہیں، جوپٹر وینس کا ڈائریکٹلی طور کے اوپر کمبینیشن ان کے ذہن کے گھر کے اوپر پڑ رہا ہے، اور اس چیز کو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی نیچر میں سوائے اچھائی کے اس پورے مہینے میں کچھ اور نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا مزاج کی تلخی کی وجہ سے لوگ ان کو جو ہے نا غلط سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ دل کے بہت صاف نظر آتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں، صاف گو نظر آتے ہیں، اور ان کے دل میں قطعی طور کے اوپر کوئی کینہ یا بغض والی چیز نہیں ہوگی، اور یہی ایک ان کا خاص ایلیمنٹ ہے اس پورے مہینے میں، جس وجہ سے اللہ جو ہے وہ ان کے دلوں کے حال کو سمجھتے بوجھتے ہوئے ان کے اوپر یہ عطا کرے گا کہ ان کی بھی دعائیں جو ہے وہ قبول ہونا شروع ہوں گی۔ تو یہ ہمارے پاس 4 زوڈک سائنس ہیں کہ جن کے اوپر خصوصی طور کے اوپر پلانٹری کمبینیشنز کے مطابق یہ عطا نظر آتی ہے کہ ان کی دعاؤں کا لگ جانا، پورا ہو جانا، ان کا گمان یا ذہن میں سوچا گیا خیال یا دیکھا گیا خواب وہ حقیقت کے طور کے اوپر سامنے آ جانا، یہ چیزیں ان میں نظر آتی ہیں۔ انشاءاللہ سر، باقی جو زوڈک سائنس ہیں ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بھی بتا دیں؟ بالکل میں بتاؤں گا، دعا کریں، وہ وظیفہ کریں تو ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں۔ میں بالکل بتا دوں گا، اور اس کے لیے اب ہم آتے ہیں حروف کے اوپر کہ الفابیٹس کون سے ہیں۔ اب الفابیٹس کو دیکھا جائے نا کہ کون سے ایسے الفابیٹس ہیں جن کا نام ان حروف سے شروع ہوتا ہے اور ان کے اوپر یہ خصوصیت نظر آتی ہے۔ اس میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے حرف کاف والے لوگ جن کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ کاشف ہیں، کاشفہ ہیں اور قدسیہ ہیں، کاف سے شروع ہونے والے تمام لوگ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے حرف ہے والے لوگ جن کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے، حسن، حسین، حسنین، ہمنا، ہانیہ، یہ تمام تر وہ نام ہیں جو کہ ہے سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہ نام آتے ہیں جو کہ رے، تے اور توئیں سے شروع ہوتے ہیں۔ اردو میں رے، تے، توئیں، اور انگلش میں آر اور ٹی، جیسے کہ رحیل ہے، روہیل ہیں، رحیلہ ہیں، تانیہ ہے اور تابش ہیں، یہ تمام تر وہ نام ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ دعائیں جو ہے وہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ایک آخری الفابیٹ ہے اور وہ آتا ہے حرف فے۔ فے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں بھی نسبتاً دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ لازمی طور پہ نظر آتی ہے۔ اب اس میں جو آپ نے ایک فرمائش بیچ میں ایڈ کی ہے کہ ہم تمام زوڈک سائنس کو بھی وہ چیز بتا دیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ جلد کر لے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار اور بنیاد جو ہے وہ آپ کی نیت پہ ہوتی ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کی سوچ اچھی ہوگی، آپ کا گمان اچھا ہوگا تو آپ کو اس کا رزلٹ لازمی ملے گا۔ آپ اپنے لیے یا کسی کے لیے جو بھی نیت، جس نیت کے اوپر آپ دعا کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی نیت کیا ہے۔
اگر آپ سچے دل سے مخلصانہ طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ کوئی عمل یا کوئی دعا کر رہے ہیں تو وہ ایک تو لازمی پوری ہوگی. پھر اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت کے نا کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں جو کہ پورے دن میں آتے ہیں. ویسے تو آپ کبھی بھی دعا مانگ سکتے ہیں, مسلمان ہونے کے ناطے قطعی طور پہ اس میں کوئی قید نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ ایسے مخصوص ٹائمنگز ہوتے ہیں جس میں اللہ جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کے حال مخصوص طور پہ بڑی قربت سے سن رہا ہوتا ہے. فرشتے جو ہیں وہ اس ٹائمنگز کے اوپر آپ کے نامہ اعمال فوراً لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے ٹائمنگز ہیں جن میں اللہ رزق جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے, نصیب تقسیم کر رہا ہوتا ہے, اور ہادی جو ہے وہ صدا لگا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو کہ اللہ سے مانگنے والا ہو. تو وہ مخصوص ٹائمنگز میں جو ٹائم آتا ہے, ایک تو آتا ہے نماز اذان فجر سے پہلے, اور جس ٹائم کے اوپر آپ جو ہے وہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اذان فجر سے کوئی 5-10 منٹ پہلے کا ٹائم, اور پھر اس کے بعد آپ کی دعا مانگتے مانگتے اذان جو ہے وہ شروع ہو جائے. ایک تو یہ ٹائم. اس کے بعد پھر جو ٹائم آتا ہے وہ آتا ہے نماز مغرب کے فوراً بعد. جیسی اذان مغرب ہوتی ہے, اذان ختم ہو اور اس کے فوراً بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے, یہ دو ٹائمنگز ایسے ہیں کہ جو کہ طلوع آفتاب کے ٹائم پہ ہوتے ہیں اور ایک غروب آفتاب کے ٹائم کے ہوتے ہیں, کہ جس ٹائم کے اوپر دن کی ابتدا ہو رہی ہے اور جس ٹائم پہ دن کی انتہا ہو رہی ہے. تو یہ دو ٹائمنگز ایسے ہیں کہ ان میں آپ اگر دعائیں مانگ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ لازمی سنے گا. یعنی کہ سن تو وہ ہر حال میں رہا ہے لیکن جلد قبول ہوگی. پھر اس کے بعد ایک دوسرا عمل ہے جو کہ آپ قرآنی طور کے اوپر کر سکتے ہیں. قرآنی طور کے اوپر آپ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دعا مانگ رہے ہیں اس میں صرف ایک تسبیح جو ہے وہ آپ لازمی طور پہ ایڈ کر لیں, اور اس تسبیح میں آپ نے ایڈ آن کر لینا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اپنی دعا کو. اور وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کے اختتام کے اوپر آپ نے صرف یہ بولنا ہے کہ اے مسبب الاسباب, اے مسبب الاسباب, میری دعا کو, یعنی کہ اپنے دل میں یہ گمان رکھنا ہے کہ میری دعا کو قبول کر لے, اور اینڈ کے اوپر آپ نے یہ پڑھنا ہے اے مسبب الاسباب بحق کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور اس کے بعد آپ اپنی دعا کو اختتام کر دیں. یہ اگر آپ دعا کے اختتام پہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی قبولیت جو ہے وہ بڑی جلد کر دے گا.